اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد میں جو ہماری بحث ہے وہ نوع رابع میں یعنی ایسے کام جو بے نفس ہی فی نفس ہی حرام ہے، ایسے کام جو بے نفس ہی فی نفس ہی کیا ہے حرام ہے، تو یہ باب تفیل سے لے کر کے آئے۔ ادھر دیکھو انہوں نے جو یہاں پر ہے، میں اس کی فہرست یہیں پہ 5 مسئلوں کی لکھوا دیتا ہوں، آپ کو عنوان لکھوا دیتا ہوں، باقی تفصیل جو ہے وہ 2 کی تو پڑھ چکے ہیں، تیسرے کی آج پڑھیں گے اور چوتھے 5ویں کی جو ہے بعد میں، چوتھا بہت تفصیلی ہے۔ پہلا تو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا تدلیس، وہ عمل جو فی نفس ہی حرام ہے، تدلیس الماشطہ، تدلیس یعنی سجانا، دھوکہ دینا بیوٹیشن کا۔ دوسرا انہوں نے کہا تزیین الرجل بما یحرم علیہ، تزیین یعنی ڈیکوریٹ کرنا کسی ایسی چیز سے جو اس کے لیے حرام ہو، مرد عورت کا کپڑا پہنے، عورت مرد کا پہنے، تو اس کی بھی حرمت کے بارے میں، دونوں کے بارے میں باتیں ہوئی، کچھ نکلا نہیں نکلا یہ آپ کو پتہ ہے۔ تیسرا جو آج مسئلہ آج پڑھیں گے وہ ہے تشبیب، 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 یہ بھی باب تفیل سے مصدر ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ ہے تصویر، تصویر یعنی مجسمے بنانا، اور 5واں مسئلہ ہے تطفیف، تطفیف یعنی کم تولنا۔ تو یہ 5 مسئلے ہیں جو اس طرح سے انہوں نے ایک ایک کر کے جو وہ نوع رابع میں عمل محرم فی نفس ہی، ایک عمل جو فی نفس ہی محرم ہے، ایک عمل جو اس میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہی رہو گے ملے گا نہیں، وہ 15 بیچ میں 15 سبق جو ہے وہ 20 سے انہوں نے وہ حذف کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسئلۃ الثالثہ التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمہ۔ 3 قاعدے لے کر کے آئے۔ تشبیب کیا ہے؟ تشبیب یعنی خود اس کا معنی بھی کریں گے، تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں تشبیب ایک ایسی عورت سے جو معروف ہو، معروف یعنی ہم جانتے ہو، جس کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہو، اور پھر مومنہ ہو، کافر نہ ہو، اور محترمہ ہو یعنی اس کی حرمت ہو۔ تو تشبیب ہے کیا؟ جامع المقاصد میں اس کے معنی کیے انہوں نے ذکر و محاسنہا و اظہار و شدت حبہا بالشعر، یعنی اس کے محاسن کا ذکر کرنا کہ اس کی آنکھیں اس طرح سے تھیں، اس کے بال اتنے خوبصورت تھے، اور باقی آگے میں نہیں جا رہا۔ و اظہار و شدت محبتہا، اور اس سے محبت کی شدت کو ظاہر کرنا شعر کے ذریعے سے، یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یعنی آپ سوچیں یہ 3 قاعدے لے کر کے آئے کہ مومن ہو، محترم ہو، اور جان پہچان والی ہو، تو یعنی بھلے سے کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی بیٹی ہو۔ اب میں مثال کے طور پر میں ایک شاعر ہوں، اور میں نے جو ہے وہ شعر کہا کہ کسی عورت کے بارے میں کہ اس کے بال ایسے تھے، اس کی آنکھیں میں نے دیکھی ایسی تھیں، میں اس کا عاشق ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، وہ کسی کی بیوی کے بارے میں یہ کروں، کسی کی بیٹی کے بارے میں یہ کروں، کسی کی عزت کے بارے میں یہ کروں، تو یہ اس کو بولتے ہیں تشبیب، اور یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا اب حرام ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ بات رہتی ہے، اور دلیل پہ جو ہے وہ بات سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا رکھتے ہیں وہ۔ حرام علی ما عن المبسوط و جماعت کالفاضلین و شہیدین والمحقق الثانی۔ ٹھیک ہے نا، کتنے بزرگ ہو گئے، شیخ طوسی، اور جماعت ہو گئی، تو وہ جماعت کو تو چھوڑیں، فاضلین، پھر شہیدین، پھر محقق ثانی۔ واستدل علیہ بلزوم تفضیحها وحتک حرمتها وإیذائها وإغراق الفساق بها وإدخال النقص علیہ وعلی اہلها۔
باللزوم توسیع یہ پہلی چیز ہے، یعنی پہلی دلیل جو ہے وہ لزوم توسیع، یعنی اس سے اس کی جو ہے نا وہ عزت خاک میں ملتی ہے. یعنی توسیع یعنی اس کی عزت کو اچھالنا. لزوم میں توسیع ہے کیونکہ آپ کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، اور پھر جو ہے وہ اس میں کنواری، غیر کنواری، شادی شدہ، اس کی آپ تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اس سے آپ عشق کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے وہ اچھلتی ہے. وحد کے حرمتہا، یعنی توسیع، یعنی توسیع اس کی طرف جاتا ہے کہ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اس کو، اور اب جو ہے وہ لوگ اس کو جاننے لگیں گے. اور حد کے حرمتہا یعنی جو اس کی حرمت ہے وہ آپ توڑ رہے ہیں، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. ایذائہا یعنی اسے اذیت کر رہے ہیں. کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی بہن ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں. وَإِغْرَاءِ الْفُسَّاقِ بِهَا، کسی کے محاسن کو ذکر کر کے فاسقوں کو اس کی طرف آپ راغب کر رہے ہیں. وَإِدْخَالُ النَّقْصِ عَلَيْهَا، اگر ایک عورت جس کے بارے میں مرد مسلسل بولتے رہیں یا اس کو موضوع کلام بناتے رہیں، ایک طرح کا نقص اس کے بارے میں آ جائے گا. جیسا کہ ایک لڑکی جس کے موبائل میں بہت زیادہ لڑکوں کی یا لوگوں کے نمبرز ہوں اور ان سے بات کرتی ہو، تو وہ کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بھلے سے پاک دامن کیوں نہ ہو لیکن اتنے لوگوں سے کیوں بات چیت کر رہی ہے، تو نقص اس میں وارد ہو جائے گا. ولا اہلیہ، اس کے اہل میں بھی کہ ان کے گھرانے کی جو لڑکی ہے وہ کس طرح سے، جیسے کسی گھر سے، کسی قبیلے سے کوئی لڑکی بھاگ جائے تو وہاں پہ نقص وارد ہو جاتا ہے اس قبیلے کے اوپر، اس خاندان کے اوپر جہاں کی وہ بچی ہے، کہ ان کی کیسی بچی تھی، کیسی تربیت تھی کہ وہ لڑکی بھاگ گئی، تو اہل کے اوپر بھی ہوتا ہے. وَإِدْخَالُ النَّقْصِ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَهْلِهَا وَلِذَا لَا تَرْضَىٰ النُّفُوسُ الْعَابِيَةُ ذَوَاتُ الْغَيْرَةِ وَالْحَمِيَّةِ أَن يَذْكُرَ الذَّاكِرُ عِشْقَ بَعْضِ بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ بل البعیدات من قراباتہم. اسی لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے وہ نفوس جو یعنی ابا رکھتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، جو ذوات غیرت ہوتے ہیں، جن کے اندر غیرت اور حمیت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ایک دفعہ ایک صاحب ہے یہاں پہ بھی ہیں، وہ تو دانشور ٹائپ کے ہیں، ان کی بیوی بھی شاعر ہیں، تو وہ ایک محفل میں ہمیں بلایا کہ جی یہاں دبستان کراچی کے جو ہے وہ نامور ادبا یہاں پر جو ہے وہ اپنا کلام پیش کریں گے. اور اس میں بلا کے ان کو بھی بلایا. اب جو ہے وہ تمام مرد جو ہے وہ واہ واہ کر رہے ہیں. وہ شعر پڑھ رہی ہے، ظاہر ہے جب شعر پڑھے گی تو وہ شاعرہ ہے تو چاہے گی کہ اسے داد ملے، تو وہ واہ واہ کر رہے ہیں. کسی کی بیوی ہے، اب اگر یہ بٹھا کے اس طرح اپنی بیوی کو اور وہ غزل پڑھ رہی ہے اور دوسرے واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں غیرت نہیں ہے. لیکن جو نفوس عابیہ ذوات الغیرت والحمیہ، جن کے اندر حمیت اور غیرت ہوتی ہے، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے کہ اپنی بیوی کو برابر میں بٹھا کے جو ہے وہ دوسرے فاسق جو ہے وہ اس کی، دوسرے لوگ نامحرم اس کی جو ہے وہ، چلو فاسق بھی نہ نامحرم اس کی تعریف کریں. تو یہ کوئی تہذیب کا کام نہیں ہے. تہذیب کا کام نہیں ہے یہ کہ ایک عورت شعر پڑھے اور مرد اس کی تعریف کرے. بل البعیدات من قراباتہم، یعنی اگر دور کی رشتہ داری بھی ہو، بہن نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بلکہ دور برید کی بھی رشتہ داری ہو، تو بھی جو ہے وہ نہیں پسند کرتے. والانصاف ان هذه الوجوه لا تنحز لاثبات التحریم. اب یہ شیخ جو ہے وہ شیخ کا فتویٰ یہاں سے شروع. شیخ نے کہا کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں پہلی کیا تھی لزوم و توسیع، دوسری کیا تھی حد کو حرمتہ، تیسری کیا تھی ایذائہا، چوتھی کیا تھی اغراء الفساق بہا، پانچویں کیا تھی ادخال النقص علیہ.
یہ 5 دلیلیں ہیں، یہ 5 دلیلیں اپنے ذہن میں رکھنا. اب شیخ کہہ رہے ہیں 5 میں سے ایک بھی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ما کونہ اخص من المدعا، جو یہ جو دلیلیں ہیں حاصل الوجوہ اخص ہیں کس سے؟ مدعا سے. مدعا زیادہ بڑا ہے اور یہ چھوٹے ہیں، دلیلیں چھوٹی ہیں اور مدعا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں تشبیہ حرام ہے. ادھر دیکھیں تشبیہ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے محاسن بیان کرے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے محاسن کو بیان کرے اور اس سے اظہار شدت عشق اور محبت کرے تو کیا وہ بھی حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا؟ حرام نہیں ہوگا. تو دوسرے مردوں کے سامنے دوسرے مردوں کے سامنے کرے تو ہے حرام. ظاہر ہے دوسرے مردوں کے سامنے اپنی بیوی کے ہاں اگر اپنی بیوی کے سامنے اس کے محاسن کا اظہار کرے یا اس سے شدت عشق اور محبت کا اظہار کرے تو بات الگ ہو گئی. بہرحال وہ بھی تشبیہ ہے. تو تشبیہ تو وہ بھی تشبیہ ہے، لیکن اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے اور تشبیہ نہیں ہوتی. تو نسبت جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے. لے اثبات تحریم ما کونہ اخص من المدعا اس قد لا يتحقق شیء من المذکورات فی التشبیہ بل وعام منہ من وجہ. یہی کہا نا من وجہ ہے، یعنی کہیں یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ ہوتی ہے اور ایذا اور تنقیص اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں نہیں ہوتی، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تشبیہ نہیں ہوتی. جیسے کسی کی عزت اچھالے تشبیہ کے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے تشبیہ کے بغیر، ادخال النقص کرے تشبیہ کے بغیر. تو اس لیے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ حرمت اور یہ جو 5 دلیلیں ذکر ہیں، دلیلیں اور حرمت یہ 2 ہیں. ان کے درمیان کیا نسبت ہے؟ جیسے میں پوچھوں گھوڑے اور گدھے کے درمیان کیا نسبت ہے بتائیں. تشبیہ کرتا ہے زوجہ سے تو اس میں سے اکثر مذکورات کا جو ہے وہ قطوجب اکثر المذکورات یعنی اکثر مذکورات، اکثر جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں وہ یہاں پہ لازم آتی ہیں. ادخال نقص بھی ہوگا اس میں جو ہے وہ، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایذا بھی ہوگی، اغراء الفساق بہا بھی ہوگا، حد کو حرمتہا بھی ہوگا، لزوم و تفضیحہ بھی ہوگا. وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِمَا سَيَجِي مِنْ عُمُومَاتِ حُرْمَةِ اللَّهِ وَالْبَاطِلِ. تو اب یہ 5 دلیلوں سے تو نہیں حرمت ثابت ہوئی شیخ کی نظر میں، تو اب کیا کریں؟ دوسری دلیلیں لے کر کے آتے ہیں کہ لہو حرام ہے، باطل حرام ہے. تو یعنی اگر کسی نے تشبیہ کی تو اس نے لہو کیا اور لہو حرام ہے، بس تشبیہ حرام ہے، یہ استدلال ہوگا. اگر کسی نے تشبیہ کی تو اس نے باطل کیا اور باطل حرام ہے، بس تشبیہ بھی حرام ہے. وَمَا دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ الْفَحْشَاءِ وَمُنَافَاةِ لِلِفَافِ الْمَعْقُوسِ فِي الْعَدَالَةِ. تو فحشا کی بھی اسی طرح سے دلیل ہوگی. وَفَحْوَ مَا دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ مَا يُوجِبُ وَلَوْ بَعِيدًا تَهْيِيجَ قُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ بالنسبة لغير الحليلة مثل ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبليس والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان وبرجحان التستر النساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى والنهي في الكتاب العزيز أن يغزان بالقول فيتم الذي في قلبه مرض وأن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها خصوصا ذات البال التي لم يرض الشارع بتعريضها للنکاح بقول رب راغب فیکا.
کہہ رہے ہیں کہ اب جو انہوں نے استدلال کیا ہے وہ کیا ہے کس سے؟ تہییج شہوت سے. تو ہم اگر استدلالات کو ان کی دلیلوں کو کاؤنٹ کریں تو کیا ہوگی؟ پہلے تو 5 تھی، 5 جو تھی وہ کیا تھی؟ 1 سے 5 تک کیا تھی؟ تفسیر ہوا، تفسیر ہوا، دوسری کیا تھی؟ حد کو حرمت ہا، تیسری کیا تھی؟ ایذاء ہا، چوتھی کیا تھی؟ ہاں اغراء واضح بولو نا، جان لگا کے یار. ہاں اغراء الفساق بہا. 5ویں ادخال النقص علیہا. یہ عبارتیں یاد کر لو گے تو عربی بھی آ جائے گی، ملا بھی بن جاؤ گے اور احکام بھی یاد رہ جائیں گے. چھٹی دلیل جو ہے وہ حرمت اللہ والباطل، چھٹی اور 7ویں حرمت اللہ والباطل. 8ویں کیا ہو گئی؟ حرمت الفحشاء. 9ویں دلیل کیا ہوئی؟ نویں دلیل یہ ہے ما یوجب تہییج الشہوہ. اس کو اردو میں کہیں گے ہم جنسی ہیجان جو پیدا کر دے. پیدا کر دے انگلش میں سے بولتے ہیں سیکشل اراؤزل. ہر وہ چیز جو جو قوت شہویہ کو تہیج کر دے، جنسی ہیجان پیدا کر دے، یعنی جنسی ہیجان ابھار دے، یعنی وہ تو پہلے سے موجود ہے، اندر ہے، لیکن اس کو ابھار دے تو زیادہ کر دے، اس کو اس میں تہیج یعنی ہیجان پیدا ہو جائے. تو شہوت تو ہے لیکن ہیجان پیدا ہو جائے. مایوج ہے وہ تہیج الشہوہ. تو تشبیب جو ہے وہ تشبیب ان چیزوں میں سے ہے جو تشبیب ان چیزوں میں سے ہے جو جنسی ہیجان کو پیدا کر رہی ہے. جو شاعر ہے یہ جنسی ہیجان پیدا کر رہا ہے، شہوت لے کر کے آ رہا ہے، اس سے جو ہے وہ شہوت بھڑکتی ہے، انسان جو ہے وہ اس سے برائی کی طرف جا سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو تہیج شہوت قوہ شہویہ کا سبب بنے وہ حرام ہے، تو تشبیب بھی حرام ہے. یہ جو ہے وہ ان کی 9ویں دلیل ہے. اس کے لیے انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ جیسے شریعت نے کہا کہ بھئی مکروہ ہے جہاں عورت بیٹھے تو وہاں فوراً مت بیٹھنا، بلکہ وہ مکان جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بیٹھنا، عورت کے پیچھے نہیں چلنا. عورت کو جو ہے وہ جب پھر دیکھنے میں، نظر کرنے میں کہ بھئی شہوت کی نگاہ سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ نظروں کو کم کرو، اس کے علاوہ بھی نظر بھر کے نہیں دیکھو. پھر جو ہے وہ بات کرنا کہ عورت سے کہا کہ بھئی آپ نرمی سے بہت آواز کو باریک کر کر کے بات نہ کریں تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ جو ہے لالچ میں پڑ جائے. تو کہا سختی سے بات کریں نامحرم سے، یعنی ایسے بھی کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کرے لیکن بہت زیادہ نرمی سے بات نہ کرے کہ وہ کچھ اور سوچنے لگے. پھر یہ کہا کہ جو اہل ذمہ ہیں ان کی عورتوں سے بھی اپنے آپ کو یہ چھپائے، یعنی اپنے حسن کو، اگر مثال کے طور پر حسین ہے نہیں ہے وہ تو جنرل بات ہو رہی ہے، فرض کرتے ہیں ہم ایک حسین ہے تو وہ اب جیسے عورت نے اس کو دیکھ لیا
تو یہ عورت جو ہے وہ جا کے اپنے مردوں کو بتائے گی وہ بڑی خوبصورت تھی لڑکی، میں نے دیکھی، اس کی گردن ایسے تھی، آنکھیں ایسے تھی، یہ تھی، کایا قد اتنا تھا، فلاں تھی، یہ تھی، وہ تھی، ایسی تھی. وہ جا کے بتائیں گی تو وہ پاگل ہو جائے گا اور وہ پھر اس کے پیچھے آئے گا. تو کہا کہ جو اہل ذمے کی عورتیں ہیں ان سے بھی یہ پردہ کرے، اور سبی ممیز جو چھوٹا بچہ ہے اس سے بھی یہ پردہ کرے کہ بہتر ہے. تو جب بہتر ہے کہ اس سے پردہ کرے تو اولویت یہ ہے کہ تشبیہ بھی نہ ہو. جب یہ شریعت یہاں تک جاری ہے کہ بہتر ہے پردہ کرے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی تشبیہ نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ولو وفاہ یعنی اولویت مادلہ. اب اس میں حرمت بھی لے کے آئے، جن چیزوں میں حرمت ہے اور جن چیزوں میں کراہت ہے وہ بھی لے کر کے آئے. انہوں نے مثالوں کو مکس کر دیا ہے. مثل مادلہ علی المنع یعنی نظر وفاہ یعنی اولویت مادلہ علی حرمت ما یوجب ولو بعیداً تہیج القوت الشہویہ. تو ہر وہ دلیل جو کہہ رہی ہے کہ قوہ شہویہ کا بھڑکانا، جنسی ہیجان کا بھڑکانا یہ حرام ہے. تو جب یہ حرام ہے تو تشبیہ بطریقہ اولا حرام ہے. بالنسبت لغیر الحلیلہ، بالنسبت لغیر الحلیلہ یعنی جو بیوی ہے یا جو اس کے لیے حلال ہے، کنیز ہے، اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. مثل ما دل علی المنع یعنی نظر، جیسے جو دلیلیں جو ہے وہ نظر سے مثل ما دل کہاں پر ہے؟ مثل ما دل علی المنع یعنی نظر لأنه سهم من سہام ابلیس. جیسے جو دلیل دلالت کر رہی ہے کہ نظر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نظر تیر ہے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو یعنی وہ نظر جس میں شہوت ہو یا وہ نظر جس میں افتتان ہو، افتتان یعنی خوف ہو اس بات کا کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، وہ نظر نہیں ڈالے. تو دیکھیے وہ نظر جو چھوڑے گا سر بیٹھے، وہ نظر جو جس میں جو وہ جس میں نظر جس میں خوف ہو، برائی میں پڑنے کا خوف ہو یا جیسے شہوت ابھر رہی ہو، یہ دو چیزیں جو ہے وہ روایات میں آئی کہ جس نظر سے جنسی شہوت بھڑک رہی ہو، شہوت کی نگاہ سے اگر دیکھے یا دیکھنے میں خوف اور افتتان ہو تو نہیں دیکھے. لیکن اس کے دو سے اگر سیکس کو اس نے فری کر دیا، سیکس نہیں ہے اور اس کو کسی برائی میں پڑنے کا بھی خطرہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اس کی کولیگ ہے یا اس کی اسسٹنٹ ہے یا کیا ہے تو اس سے وہ جو وہ دیکھ سکتا ہے کوئی ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے، یا کزن ہے یا فلاں ہے، بری نگاہ نہیں رکھتا اور خوف بھی نہیں ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، فیملی کے ساتھ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حرام اس سے سرزد ہوگا تو پھر دیکھ سکتا ہے. وَكَرَاهَةِ وَالْمَنْعَ عَنِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لِأَنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. یعنی منع کیا گیا ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ جو ہے وہ خلوت نہ کرو، اس لیے کہ اگر خلوت کرو گے تو تیسرا شیطان ہوگا. اگر ایک لڑکی کے ساتھ خلوت کرو گے تو تیسرا کیا ہوگا؟ شیطان. وہ شیطان سے بہت قریب ہوگے، یعنی گناہ سے، حرام سے، برائی سے شیطان سے قریب ہوگے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ برائی میں مبتلا ہو جاؤ. وَكَرَاهَةِ جُلُوسِ الرَّجُلِ فِي مَكَانِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَبْرُدَ الْمَكَانُ. مکروہ ہے بیٹھنا اس جگہ پر مرد کا جہاں پر عورت بیٹھی ہوئی ہو یہاں تک کہ وہ جگہ ٹھنڈی ہو جائے. کراہت جلوس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرد المکان. وبرجحان التستر عن نساء اہل الذمہ، یعنی مستحب ہے کہ چھپائے اپنے آپ کو کافر عورتوں سے، اہل ذمہ کی عورتوں سے چھپائے. لأنہن یصفن لأزواجہن، کیونکہ یہ عورتیں اپنے مردوں کو جا کے بتائیں گی کہ یہ اتنی خوبصورت تھی. وَالتَّسَتُّرُ عَنِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي يَصِفُ مَا يَرَى، اور چھپانا اس بچے ممیز بچے سے جو توصیف کرتا ہے، جو دیکھتا ہے.
اور وہ نئی جو آئی کتاب عزیز میں عورتوں کو منع کیا گیا کہ اپنی آواز کو باریک نہ کریں کہ وہ آدمی غلط سوچنے لگے جس کے دل میں مرض ہے. وَالنَّهْيُ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ أَنْ يَغْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَأَنْ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، یعنی وہ اپنے پاؤں کو بھی چھپائے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ جو ان کی زینتیں ہیں وہ چھپی رہے. اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بہت سے محرمات اور مکروہات، الَّتِي يُعْلَمْ مِنْهَا، جن سے معلوم ہوتا ہے حرمت ذکر المرأة المعینہ، حرام ہے ذکر کرنا اس عورت کو جو معین ہو، محترم ہو، مسلمان عورت ہو اور محترم ہو. بما یحیج الشہوہ علیہا، ایسی بات ذکر کرنا جس سے اس کی شہوت جو ہے وہ بھڑک اٹھے. خصوصاً ذات البال التی، مخصوصاً شوہر والی کہ لم یرز شارب تاریز لینے کا، مخصوصاً یعنی یہاں تو یہ توجیہ لا سکتے ہیں نا کنواری کے بارے میں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جو شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے، وہ اس کو تو شریعت جو ہے وہ معرض نکاح میں بھی نہیں قرار دے سکتی. خصوصاً ذات البال، شوہر والی کے شارع راضی نہیں ہے اس کو نکاح کے معرض میں قرار دینے سے. بے قول رب راغب فیکا، یعنی وہ کہے کہ بہت سے لوگ آپ میں رغبت رکھتے ہیں. نام لو قیل بعدم حرمت التشبیہ بالمخطوبۃ قبل العقد والمطلق ما یراد تزویجها لم یکن بعیدا لعدم جریان اکثر ما ذکر فیها والمسألۃ غیر صافیۃ عن الاشتباہ والاشکال. کہہ رہے ہیں کہ اگر جو جس سے خطبہ، مطلب یہ جو اظہار شعر کر رہا ہے، یہ وہی ہے جو جس سے وہ خطبہ نکاح پڑھنا چاہتا ہے. مخطوبہ یعنی اگر خطبہ نکاح پڑھ چکا ہے تو اس کی بیوی ہے، تو بیوی سے کر رہا ہے نا. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ مخطوبہ یعنی خطبہ اس سے پڑھنا ہے اور اس کے جو ہے محاسن کو ذکر کر رہا ہے، تو پہلے یعنی مقدمہ بنا رہا ہے خطبہ کر دینے کے لیے، پہلے اس کے محاسن ذکر کر رہا ہے، پھر وہ خطبہ پڑھے گا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خطبہ نکاح صیغہ پڑھے گا. یعنی لو قیل بعدم حرمت التشبیہ بالمخطوبۃ، اگر ہم کہیں کہ حرام نہیں ہے تشبیہ کرنا مخطوبہ سے قبل العقد سے پہلے، بل مطلق ما یراد تزویجها، منگنی ہو گئی ہے، منگنی منگیتر کے محاسن کو ذکر کر رہا ہے، لم یکن بعیدا، تو بعید نہیں ہے کہ ایسا کر سکے، یعنی حرام نہیں ہو، تشبیہ حرام نہ ہو، کیونکہ جو زیادہ تر دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں وہ یہاں پر نہیں آئیں گے، اور مسئلہ جو ہے وہ اشتباہ اور اشکال سے صافی نہیں ہے. ثم ان المحکی عن المبسوط وجماعت جواز التشبیہ بالحلیلۃ بزیادۃ الکراہۃ عن المبسوط وظاہر الکل جواز التشبیہ بالمرأۃ المبہمہ بأن یتخیل امرأۃ ویتشبہ بہا. کہنے جو حکایت ہے مبسوط اور جماعت سے وہ یہ کہ یعنی بیوی سے جو ہے وہ تشبیہ کر سکتا ہے، یہ کہ مکروہ ہے. اور سب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عورت معین نہ ہو، اگر عورت کو معین نہ کرے، عورت کون سی ہے وہ اس کے دل ہی میں رہ جائے، تو پھر یہ دبا کے تشبیہ کر سکتا ہے. جواز التشبیہ بالمرأۃ المبہمہ بے یتخیل، فرضی خیال، یتخیل امرأۃ، ایک عورت فرض کرے، وہ یتشبہ بہا، اب وہ خیالی ہو یا وہ حقیقت والی ہو یہ وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. ثم وَأَمَّا الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ الْقَائِلِ دُونَ السَّامِعِ، اگر ایک عورت معروف ہے قائل کے نزدیک لیکن سامع کے نزدیک معروف نہیں ہے، قائل کو پتہ ہے کہ کون ہے لیکن سامع کو نہیں پتہ، سواء علم السامع اجمالاً بقصد معینہ ام لا، فرق نہیں پڑتا کہ سامع اجمالاً سمجھ جائے کہ کس کو کہہ رہا ہے یا نہ سمجھے، ففی اشکالوں، تو اس میں بھی اشکال ہے. وفی جامع المقاصد کمان الحواشل الحرمت فی الصورت الاولیٰ، یعنی پہلی صورت میں جب اجمالاً سامع سمجھ جائے تو اس میں حرمت ہے.
وفی اشکال جہت اختلاف الوجوہ المتقدمۃ للتحریر تحریم وکذا اذا لم یکنون سامعون. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اجمالاً سمجھ بھی جائے تو وہ جو وجوب بیان کی ہے حرمت کی وہ نہیں آئیں گی، اور اگر سامع نہیں ہو، کوئی سننے والا ہی نہیں ہو، تو پھر وہاں تو بالکل ہی نہیں آئیں گی. وَأَمَّا اعتبار الایمان فاختارہ فی القواعد والتذکرہ وتبعہ بعض الاساطین لعدم احترام غیر المؤمنہ وفی جامع المقاصد کمان غیری حرمت التشبیب بالنساء اہل الخلاف اہل الذمہ لفحوى حرمت النظر الیہن ونقض وہ بعد میں معنی کرتا ہوں، ابھی پہلے یہ کر لیتے ہیں. اب یہاں پر ادھر دیکھیے تین انہوں نے کہا تھا المرأۃ المعروفہ المحترمہ. تو محترمہ سے مراد یہ ہے کہ اگر جیسے مسلمان ہے، وہابی ہے، تو جامع حفصہ کی ہے. اب میں جامع حفصہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کا برقع ایسا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ہی چہرہ تھا، اور نقاب ہی نقاب تھی، اور نہ آنکھیں تھی نہ ناک تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور جب نقاب ہٹائی تو اس کے اندر سے جو ہے وہ عورت نہیں مرد نکلا جس کا نام عبدالعزیز تھا. تو میں اگر مثال کے طور پر اس طرح کی جیسے کسی، تو اس میں کیا حکم ہے؟ یعنی یہ اس کے اوپر آ گیا اعتبار ایمان کے اوپر کہ جو غیر مومنہ ہے وہ محترم ہے یا نہیں ہے، اس بحث میں آئے. وَأَمَّا اعتبار الایمان فاختارہ فی القواعد والتذکرہ، اور اس کو تبعیت کیا بعض اساتین نے، کیونکہ جو غیر مومنہ ہے وہ احترام نہیں رکھتی. اب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ جو غیر مومنہ ہے وہ احترام نہیں رکھتی، احترام کا مطلب یہ نہیں حرمت نہیں رکھتی، یہ وہ اردو والا احترام نہیں ہے. حرمت جو ہم جو کہتے ہیں حرمت، یعنی جو حرمت جس سے حرمت آتی ہے، یعنی جہاں حرام ہو، ٹھیک ہے نا، تشبیب کرنا اس کی بھی اسی طرح سے حرام ہو، یعنی جو غیر مومنہ ہے اس کی تشبیب بھی اسی طرح سے حرام ہو جس طرح سے مومنہ کی تشبیب حرام ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ فرق ہے ان دونوں میں. جیسے غیبت ہے، غیبت جو ہے وہ مومن کی جس طرح حرام ہے، کیا غیر مومن کی بھی اسی طرح سے حرام ہے. فاسق، مثال کے طور پر ایک شخص فاسق ہے تو اس کی غیبت حرام ہے کیا؟ ایک شخص متجاہر بالفسق ہے، اس کی غیبت حرام ہے؟ بتاؤ. ایک جو کھلے عام کرپٹ ہے، بدنام زمانہ ہے، اس کی سب بولتے ہیں رشوت لیتا ہے، رشوت خور ہے، راشی ہے، یہ رشوت میں اس کا نام بہت اونچا ہے، اس کی غیبت کرنا حرام ہے. مگر یہ کہ عادت بنا لے، دوسرے عنوانات اس پہ ہو سکتے ہیں، لیکن عنوان اولی کے لحاظ سے یعنی جو دلیل اصل حرمت کی ہے غیبت کی، وہ اس کے اوپر نہیں لگتی. وَنُقِزَ بِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِجَوَازِ التَّشْبِيبِ بِهِنَّ. نقض اس کا یہ لے کر کے آئے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک لائن میں نے مس کر دی، وَأَمَّا اعتبار الایمان، شروع سے معنی اعتبار ایمان، پس اس کو اختیار کیا قواعد میں اور تذکرہ میں، اور اس کو تبعیت کے بعض اساتین نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غیر مومنہ کا وہ احترام نہیں ہے. اور جامع المقاصد میں یہ کہا کہ وفی جامع المقاصد کا مان غیر جامع المقاصد حرمت التشبیہ بنساء اہل الخلاف اہل الذمہ، یعنی اہل خلاف یہی ہو گئے جو مومن نہیں ہیں، اور اہل ذمہ وہ ہو گئے جو کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے معاشرے میں. ان کی عورتوں کی تشبیب کرنا بھی حرام ہے. لفحوہ، کیونکہ مسلمانوں کی حفاظت میں، ان کی امانت میں. لفحوہ حرمت نظر الیہن، کیونکہ ان کی طرف دیکھنا جب حرام ہے تو تشبیب کرنا بھی طریقہ اولا حرام ہے. تو اس اولویت کو نقص کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل حرب کی عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے، اہل حرب کی عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے. مع انہ صرح بجواز التشبیہ بہن،
جبکہ انہوں نے تصریح کیا ہے کہ تشبیب کرنا ان کی جائز ہے. تو عجیب قسم کا فتویٰ ہے نہیں ہے کہ اہل حرب کی عورتوں کی تشبیب کرنا جائز ہے لیکن ان کی طرف دیکھنا حرام ہے. یہ فتویٰ ہے کہ اہل حرب کی عورتیں ہیں یا کافر عورتیں ہیں یا وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان کی وہ حرمت نہیں ہوتی جو پردے دار مومنہ عورتوں کی حرمت ہوتی ہے. والمسألة مشکلۃ من جہت الاشتباہ فی مدرک اصل الحکم، مسئلہ جو مشکل ہے کیونکہ اشتباہ ہے اس میں اصل حکم کے مدرک میں. وکیف کان فاذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمت لم یحرم علیہ الاستماع کما صرح به فی جامع المقاصد. اگر کسی جگہ جو ہے وہ غزل چل رہی ہو اور وہ کسی جو ہے وہ یعنی غیر مومنہ کو یا اہل ذمیہ کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہو، اس کے محاسن ذکر کر رہا ہو، تو اس کو سننے میں حرمت نہیں ہے. اذا شک المستمع، جب مستمع شک کرے تحقق شروط حرمت میں تو اس پر حرام نہیں ہے استماع، جس طرح سے کہ تصریح کیا جامع مقاصد میں. حرمت جو ہے وہ تو حرمت جو ہے ایک ایسی چیز نہیں ہوتی جو شک کے ساتھ آئے. حرمت کے لیے جو وہ دلیل مستحکم ہونی چاہیے، محکم دلیل ہونی چاہیے. اس میں کسی طرح کا بھی، جیسے اسکرو اگر ڈھیلا ہوگا تو وہ نہ ٹائٹ ہوگا نہ اس چیز کو ٹائٹ کرے گا، تو وہ ڈھیلا ہوگا وہ دونوں الگ ہو جائیں گے، اسکرو بھی گر جائے گا. تو حرمت ایسی نہیں، حرمت ٹائٹ ہوتی ہے، اس جگہ کو بھی ٹائٹ کر دے گی اور خود بھی ٹائٹ ہوگی. اور تشبیب تو کہا ہم نے تشبیب جو ہے وہ عورت سے حرام ہے، لیکن تشبیب بالغلام، اگر کسی نوجوان بچے کے محاسن کا اظہار کر رہا ہے اور اس سے اظہار شدت و عشق کر رہا ہے، جو یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر ہے اس کا مقدمہ پھر یہ ہوگا کہ لواط اور مرد سے شادی کی طرف جائے، تو یہ جو ہے وہ قطعاً حرام ہے. وَأَمَّا التَّشْبِيهُ بِالْغُلَامِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا عَنِ الشَّهِيدَيْنِ وَالْمُحَقِّقِ الثَّانِي وَكَاشِفِ اللِّثَامِ لِأَنَّهُ فُحْشٌ مَحْضٌ، کیونکہ فوش محض ہے. فَيَشْتَمِلُ عَلَى الْإِغْرَاءِ بِالْقَبِيحِ، یعنی برے کام کی طرف اکسا رہا ہے. وَنِ الْمَفَاتِحِ أَنَّ فِي إِطْلَاقِ الْحُكْمِ نَظَرًا، مفاتی میں یہ کہا کہ بطور مطلق اس بات کو کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض میں حرام نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.